ज़وہا نالج ٹی وی کے دوستوں السلام علیکم۔ آج کا واقعہ حابیل اور قابیل کے بارے میں ہے۔ وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہیں اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ زمین پر خون خرابے کی بنیاد ان دونوں کے آپس میں جھگڑے سے پڑی تھی۔ دونوں بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شیطان ملعون تھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلنا پڑا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ وہ دونوں جنت میں ہی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن ان دونوں نے شیطان کی باتوں میں آ کر وہ پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر آپ دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ جب تک وہ اس درخت سے دور رہے اور اس کا پھل نہیں کھایا، آرام و سکون سے زندگی بسر کرتے رہے۔ جنت میں تو آرام ہی آرام تھا، آسائشیں ہی آسائشیں تھیں، لیکن جو ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، جنتی لباس ان کے جسموں سے اتر گیا۔ دونوں سخت شرمندہ ہوئے اور جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے نہ روکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی اور انکساری سے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی اور گناہ پر مزید شرمندگی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر جا کر رہو۔ تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد پھر لوٹائے جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پہلا انسانی جوڑا تھا جو دنیا میں آباد ہوا۔ ان کی اولاد پھلی پھولی۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے باپ۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ اس وقت کا ہے جب زمین پر انسانی آبادی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس وقت حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی یعنی جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ ایک بار پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل بھی ایسے ہی دو جوڑوں میں سے تھے۔ یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی غازہ کے ساتھ کرنا چاہا۔ قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا کیونکہ وہ اکلیمہ کو پسند کرتا تھا، جو غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی۔ اکلیمہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اکلیمہ کی شادی حابیل کے ساتھ کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اکلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ جس کی قربانی کو آگ نہ کھاتی وہ قبول نہ ہوتی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور پھل وغیرہ، جبکہ حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈا قربانی کے لیے مخصوص مقام پر رکھ دیا۔ ان دونوں نے اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اکلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام
اللہ کے حکم سے مکہ چلے گئے۔ اب شیطان نے قابیل کو بہکانا شروع کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر حابیل کو مار ڈالو۔ قابیل شیطان کی باتوں میں آ کر حابیل کو ڈھونڈنے لگا تاکہ اسے مار کر اپنے انتقام کی آگ بجھا سکے۔ آخر اس نے دیکھا کہ حابیل ایک چراگاہ میں سو رہا ہے۔ قابیل اس کے سرہانے جا کھڑا ہوا اور سوچنے لگا کہ کیسے اس کا کام تمام کرے، کیونکہ اس زمانے تک کسی بھی انسان نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس ملعون نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پہ دے مارا۔ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ بھی یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا لیا۔ اس وقت تک حابیل نیند سے جاگ اٹھا تھا، لیکن جب تک اسے پتہ چلتا قابیل نے پتھر اس کے سر پر دے مارا۔ یوں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب لاش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے دفن کا طریقہ بھی کسی کو معلوم نہ تھا۔ قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور قابیل کے سامنے آپس میں لڑنے لگے۔ آخر ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو ایسا کرتا دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ اب آپ لوگوں سے پوچھنے لگے، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ حابیل کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی جدائی کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب چھوڑ دیا اور دن رات حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب دیکھا کہ حابیل الایاس یعنی اے میرے باپ پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ کس بے رحمی سے اسے مارا گیا تھا۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی بھی فوت نہیں ہوا تھا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے گھر سے نکال دیا اور وہ یمن چلا گیا۔ شیطان نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس کے پاس آ کر کہنے لگا، اے قابیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کرتا کہ تیری مشکلات دور ہوں۔ قابیل اس کی باتوں میں آ گیا اور آگ کی پوجا کرنے لگا۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ یوں قابیل کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ قابیل وہ پہلا مجرم ہے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ زمین پر قیامت تک جو بھی ناحق قتل ہوگا، اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔